وہ کون سا عالم ہے؟ عالم احدیت۔ اس کے بعد دوسرا عالم ہے عالم ارواح۔ عالم احدیت سے پھر وہ عالم ارواح کے اندر منتقل ہوا، وہ روحیں ساری پھر وہاں گٹھی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس روح کو چاہا پھر دنیا میں بھیجا، تو پھر عالم ارواح سے، یعنی یہ عالم ارواح دوسرا ظہور ہے، عالم ارواح سے پھر عالم اجسام کے اندر اس کو منتقل کیا، یعنی تیسرا مرحلہ اس دنیا میں اس کی آمد ہے۔ اور پھر عالم اجسام کے بعد جب تک وہ دنیا میں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی کے گھر بھی بچہ بچی کی صورت کے اندر پیدا کر دیا، جب چاہا تو وہ عالم دنیا میں رہا۔ عالم دنیا سے پھر وہ منتقل ہوتا ہے تو عالم برزخ میں، قبر میں، پھر عالم برزخ میں جاتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کیا ہے؟ یہ انسان کے چوتھے مرحلے کا ظہور کا نام ہے۔ انسانی ظہور کے چوتھے مرحلے کا نام عالم برزخ یعنی قبر ہے۔ اس طرح موت اس کو آئی تو قبر میں گیا نا، تو یہ جو موت ہے نا، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور موت ہو گئی، ٹھیک ہے، رحلت ہو گئی۔ ان سب کا اگر لغوی اعتبار سے معنی لیا جائے تو ان کا معنی یہ نہیں بنتا کہ وہ مر گیا ہے۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر ہم انتقال کو لیں تو انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا۔ آپ زمین لیتے ہیں، جائیداد لیتے ہیں، کوٹھی بنگلے، اس کا انتقال کرواتے ہیں نا، تو پہلے کسی کے نام ہوتا ہے، پھر آپ کے نام ہو جاتا ہے۔ آپ بیچنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ منتقل ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی روح پہلے موجود تھی، عالم ارواح سے منتقل ہو کر کے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ میں۔ تو انسان مرتا نہیں ہے بلکہ منتقل ہوتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب اسی طریقے سے پھر جب وہ عالم دنیا میں ہوتا ہے تو یہ عالم دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہم سارے امتحان میں ہیں، کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ یہ عالم دنیا جو ہے یہ انسان کی کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ عالم برزخ قبر نتیجہ گاہ ہے۔ عالم برزخ نتیجہ گاہ ہے۔ عالم برزخ میں آپ جائیں گے نا تو آپ سے وہ 3 سوالات ہوں گے، اور ان 3 سوالات کی روشنی کے اندر بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر حضور کی پہچان ہو گئی تو پاس ہو گیا بندہ، اگر حضور کی پہچان نہیں ہے تو فیل ہو گیا۔ برزخ، عالم برزخ، عالم قبر، یہ نتیجہ گاہ ہے۔ اور فرمایا نا کہ جب اگر حضور کو جس نے پہچان لیا تو اس کی قبر کا روشن دان جنت کی طرف کھل جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی۔ تو اگر اس کو فیل ہو گیا تو پھر دوزخ کی طرف اس کا روشن دان کھل جائے گا۔ تو یہ عالم برزخ انسان کی کیا ہے؟ نتیجہ گاہ ہے۔ عالم برزخ سے آگے عالم خلد ہے، جنت۔ عالم خلد وہ اس کی آرام گاہ ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ آرام گاہ ہے۔ لیکن وہ وہاں بھی وہ پھڑکتا رہے گا، اس لیے کہ اس سے آگے بھی ایک عالم ہے جس میں اس نے منتقل ہونا ہے۔ تو عالم خلد میں ابھی اس کا تڑپنا، پھڑکنا ختم نہیں ہوا کہ دوسرا عالم ہے آگے، عالم مزید۔ اور عالم خلد کے اندر ایک میدان ہے، اور ہر جمعہ کے روز وہاں ایک نظارہ لگتا ہے۔ عالم خلد میں ایک نظارہ لگتا ہے، اس میدان یعنی عالم خلد سے آگے عالم مزید میں جائیں تو ہر جمعہ کو وہاں ایک نظارہ لگتا ہے، اور عالم مزید اس انسان کی جلوہ گاہ ہے۔ یہاں اللہ پاک حسن مطلق کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کا نظارہ کرے گا۔ یہاں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں بڑے باریک پردے ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کا نظارہ کر سکے گا انسان۔ تو حضرات ذی وقار، آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے عالم احدیت، یہ انسان کی پرورش گاہ ہے۔ عالم ارواح اس کی انتظار گاہ ہے۔ عالم دنیا اس کی امتحان گاہ ہے۔ عالم خلد اس کی آرام گاہ ہے۔ عالم مزید اس کی جلوہ، جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔